عام طور پر ہمارا تصور یہ ہے کہ جب ہم کوئی نیک عمل انجام دیتے ہیں تو اس کے اجر کے طور پر اللہ ہمیں جنت سے نوازتا ہے، اور اگر وہ برا عمل ہے تو اس کی سزا کے طور پر ہمیں جہنم میں بھیج دے گا. یہی تصور ہے نا ہمارا. لیکن جو دین نے، قرآن نے تصور دیا ہے وہ اس سے تھوڑا سا اگلے مرحلے کا ہے. یہ ہے بچگانہ تصور، یہ ہے عامیانہ تصور. حقیقی تصور جو قرآن نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عجیب و غریب ہے. اس کو ہم سمجھیں گے تو خود بخود باقی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. باقی سارے مسائل. آپ ذرا غور کیجئے گا، آگ آپ کے سامنے ہو اور آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں، آپ دیکھ رہے ہوں، تو کیا اس آگ میں آپ کودیں گے؟ کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس آگ میں کودیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کو اگر بتا دیا جائے کہ فلان کام کرو گے تو گرو گے اور نیچے آگ ہے، اس میں تمہارے جلنے کا خدشہ ہے، تو تب انسان کا دل شک اور شبہ میں مبتلا رہتا ہے. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. یہ جو آپ کا اور میرا عمل ہے اور اس کی جو جزا اور سزا ہے، اس کے درمیان دنیا میں اور طرح کا تعلق ہے اور آخرت میں اور طرح کا تعلق. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ یہاں سے جاتے ہیں، مری روڈ پہ چڑھتے چڑھتے ایک اشارہ آتا ہے، اشارے پہ آپ رک گئے، آپ کو رستہ مل گیا، گرین لائٹ جلی، آپ اپنی راہ آپ نے لی اور آگے بڑھ گئے. لیکن اگر آپ نے اشارہ توڑا اور پولیس والا وہاں پر کھڑا ہے تو وہ آپ پر جرمانہ کرے گا 500 روپے. آپ نے اگر وہ 500 روپے دے دیے تو آپ کو وہ جانے دے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اشارہ توڑنے کی سزا ہے، یہ کیا قطعی ہے کہ 500 روپے ہی ہو؟ نہیں، کوئی اور سزا بھی ہو سکتی ہے. ایک دن آپ کی گاڑی ضبط ہو جائے، یہ بھی سزا ہو سکتی ہے. چند گھنٹوں کے لیے آپ کا حوالات میں بند کر دیا جائے، یہ بھی سزا ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور سزا وہ تجویز کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل اور اس سزا کے درمیان کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے. یہ انسان تعلق بناتا ہے کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے، اس کی سزا وہ ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ عام جو دنیا میں جزا اور سزا کا تعلق ہے، اس لیے عدالتوں میں بعض قاتلوں کو عمر قید اور بعض قاتلوں کو سزائے موت اور بعض قاتلوں کو قصاص کے بدلے میں قصاص اور بعض کو معاف کر دیا جاتا ہے. عدالت کی مرضی ہے. لیکن جو دنیا اور آخرت کا ربط ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. اس ربط کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ ربط کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آپ جب آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کا ہاتھ جلتا ہے. یہ جو ہاتھ کے جلنے کا عمل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آگ کے شعلے کی تپش. کیا آپ آگ سے اس کی تپش کو جدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تپش اور اس کے جلانے کے درمیان جو تعلق ہے وہ حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے کہ کوئی اس کو جوڑ دے، کوئی چاہے تو اس کو بدل دے. یہ نہیں ہے، وہ حقیقی تعلق ہے. آپ اگر پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کا ہاتھ گیلا ہوتا ہے، لیکن ہو نہیں سکتا کہ آپ پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں اور آپ کا ہاتھ سوکھا واپس آئے. ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گیلا پن اور پانی کے درمیان جو تعلق ہے وہ حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے. نمک آپ کھائیں تو آپ کے لب یا آپ کی زبان نمکین ہو جائے گی. آپ اس کی نمکاہٹ کو، کڑواہٹ کو محسوس کریں گے. ہو نہیں سکتا کہ نمک کھائیں اور آپ میٹھا محسوس کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نمک اور اس کے ذائقے کے درمیان تعلق حقیقی ہے. جب آپ شہد کھائیں گے تو آپ اپنے لبوں کو میٹھا اور شیرین محسوس کریں گے. ہو نہیں سکتا کہ شہد کھائیں اور آپ کے لب کڑواہٹ کا شکار ہو، آپ کو مرچیں لگیں. ممکن نہیں ہے. چونکہ دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ تعلق حقیقی تعلق ہے، مجازی تعلق نہیں ہے. اب اس نقطے کو ذہن میں رکھنے کے بعد سوچئے، یہ جو عالم آخرت ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان جو تعلق ہے وہ مجازی نہیں ہے، حقیقی تعلق ہے. جو حقیقی تعلق ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے کیا، جو کچھ آپ نے کیا وہی آپ کی جنت ہے، وہی آپ کا دوزخ ہے. جو کچھ آپ نے کیا، چاہے کہا، چاہے سوچا، چاہے فعل انجام دیا، چاہے دل میں احساسات کو جنم دیا، یہ جو آپ کہتے ہیں جنت،
اہل بیت کی مودت اور محبت کی کیفیت میں جو سرور، ذائقہ اور مزہ ہے، وہی ذائقہ جنت ہے آپ کی، چاہے اس دنیا میں چاہے اس دنیا میں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر گناہ کرے تو اس کی سزا آگ ہے، تو یہ آگ باہر سے نہیں آئی، یہ آگ آپ کا اپنا بھڑکایا ہوا شعلہ ہے، آپ نے بھڑکایا ہے۔